السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سن 1979 صحابہ کی نماز رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیان انہوں نے بیری والی مسجد ملتان میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ گزشتہ کئی جمعوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ و تقدس کی توحید، اس کی الوہیت اور برتری، بزرگی و اعلیٰ مرتبی اور تمام وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اذن عالم کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو پالنا، اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کے پالنہار ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، سارے ملک کا مالک ہے، جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے مردہ بنا دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے ذلت کے گڑھے میں دھکیل دے۔ نہ وہ کسی سے مشورہ مانگتا ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ثانی، نہ اس کا کوئی شریک، تمام تر معاملات میں وہ خود کلی مختار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسی اعتقاد اور عقیدے پر ساری زندگی گزاری اور اسی پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے سوا کبھی غیر کو نہ پکارا، نہ بلایا اور نہ کسی تکلیف کو دور کرنے کے قابل صحابہ خدا کے سوا کسی کو سمجھتے تھے۔ آج جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی، ان میں اللہ پاک نے مسلمان کی علامات، اس کی نشانیاں بیان فرمائی کہ اگر کسی کا یہ جی چاہے کہ میں اپنے بارے میں یہ جانچوں اور پتہ کروں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو یہ 10 نشانیاں اپنے اندر خود بخود غور کر کے دیکھو کہ آیا یہ ہم میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر پائی جائیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم میں وہ نہیں پائی جاتی تو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، بغیر ان کے چارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر راضی ہے کہ ہر دنیا سے اٹھنے والا جس کا جنازہ اٹھے اس کے پاس یہ 10 نشانیاں موجود ہوں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی ان المسلمین والمسلمات، پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ اب سوال یہ کہ مسلمان تو ہم ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے نکاح ہوئے، ہمارے ماں باپ کے جنازے ہوئے، تو ہم مسلمان تو ہیں، تو خدا ہم سے مسلمان ہونے کا مطالبہ پھر کیوں کرتا ہے جبکہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں؟ اور اللہ کہتا ہے مسلمان بن کے آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کا جس مسلمانی کا مطالبہ ہے وہ کوئی اور طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں ڈرو پروردگار عالم سے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری موت آئے تو مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ مہد سے لے کر لاحت تک تمہاری ساری زندگی، تمام زندگی کے شعبہ جات، شادی ہو، غمی ہو، تجارت ہو،
اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا تمام کا تمام تمہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طریقے پہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہاں تک کہ جب تمہاری موت آئے تو جنازہ مسلمان کا اٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اتنے حالات بگڑ جائیں گے لوگوں کی یقین تباہ ہو جائیں گے لوگوں کی ایمانی حالت میں اتنی خرابی پڑ جائے گی. شام کو آدمی مومن ہے صبح کو موت آئی تو ایمان کی رسی پلے گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ساتھ ساتھ گزر رہی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمراہ اور ساتھ ہیں. ارے وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہوگی جس جماعت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں. صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا چند جانور ہیں ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں وہ گندگی اور غلاظت کھا رہے ہیں. صحابہ لرز گئے کانپ گئے. اے اللہ کی پاک پیغمبر قرآن کریم کی بے ادبی قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے. اللہ کا قرآن پروں پہ لکھا ہے گندگیوں میں چونٹ دبو رکھی ہے گندگی کھا رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میرے صحابہ میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے قرآن سنیں گے پر کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور کر رہے ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ بڑے خوشگلو ہوں گے خوشی لان ہوں گے پڑھتے ہوئے تمہیں بڑے اچھے لگیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری انگلی اپنے حلق مبارک میں رکھی اور فرمایا لوگ قرآن پڑھا کریں گے پر قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ادب کریں گے. ہاتھ نہ لگاؤ قرآن کا ادب کرو اونچی جگہ رکھو ادب کرو لیکن عمل کے میدان میں میرے قرآن سے کوئی نہیں پوچھے گا. تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی جس کا ہر قول فعل جس کی ہر حرکات و سکنات اللہ کے قرآن کے مطابق. ارشاد فرمائے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسلمان بن کے مرنے کا شوق ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے میری موت آئے تو اسے چاہیے قل اطیعوا اللہ والرسول میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے. جو ایسا نہیں کرے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا. مجھے تو میرے محبوب کی غلامی پسند ہے ان کی ادائیں پسند ہے ان کی تمام رات دل کی عبادت پسند ہے. ارے میرا محبوب کتنی عبادت کرے راتوں کو پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اوپر سے آواز آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو آدھی رات کو اٹھو پہلی آخری رات میں اٹھو اور اٹھ کر میرے محبوب او کالی کملی والے تیری زبان ہو میرا قرآن ہو پہاڑ بھی سن کر پگھل جائے. آج ہمیں فرض نماز کی بھی توفیق نہیں. پچھلی رات کو کون اٹھے گا کون ان باتوں کو سمجھے کہ پچھلی رات کو اٹھنے میں کتنا مزہ ہے. جن لوگوں کو یہ چکی پڑ جائے پچھلی رات کی عادت پڑ جائے نفلوں کی
یہ چسکا پڑ جائے، خدا کی قسم دنیا کی کسی شے میں اتنی لذت نہیں جتنی کہ پچھلی رات کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ واقعات ہیں بزرگان دین کی، کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی، اس میں بڑا لطف ہے۔ وہ ایک جوہری کی دکان تھی، موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، نوکر بے شمار ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سارا دن دکان کے سامنے سے دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی، فقیر نے واپس کر دی۔ شام کو جوہری خود کہنے لگا، میں نے کئی مرتبہ خیرات دی، آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ میں خیرات لینے والا فقیر نہیں، اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، تو مرے گا کیسے؟ تیری موت کیسے آئے گی؟ اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا، او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا؟ بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا، تو بتا تو کیسے مرے گا؟ دکاندار جوہری دیکھ رہا ہے، ملازم دیکھ رہے ہیں، بازار چلنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کہنے لگا، میرا مرنا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں بتا تو کیسے مرے گا؟ اللہ والے نے زمین پہ لیٹ کر چادر اوڑھی اور جان دے دی۔ فرمایا میں یوں مروں گا، میرا کوئی دنیا میں رونے والا نہیں، مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کبھی کسی کو، اگر دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ستایا بھی نہیں، مجھے بد دعاؤں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، ایسی موت مرو، اس حالت میں اللہ کی حضور میں جاؤ کہ گھر والوں کے سوا باقی لوگ یاد کریں۔ او لوگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گھر والے نہیں روئے، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوہ روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ عمر فاروق کے بعد ہمارے سودے کون لایا کرے گا؟ کوہرام مچ گیا مدینے میں، اندھیرا چھا گیا مدینے میں، حضرت عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ کن حالات میں؟ اللہ اکبر! امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی، محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے، چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا، جگر میں خنجر مارا، کئی زخم دے دیے۔ سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے۔ اور مسلمانوں، میری حالت بھی تم جیسی ہے، آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے، نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو، میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو، امیر المومنین مصلی بے ہوش پڑا ہے، زخمی ہے، ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی، بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے، 13 صحابہ کو خنجر مار چکا، 13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے، لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا۔ ارے مرنا منظور ہے، اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا اس سے بھاگنا منظور نہیں۔ عجب نماز تھی صحابہ کی، اسی لیے تو وہ مسلمان تھے۔ ایک دن جنگل میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، محمد کی فوج چل
فوج کا کیا کہنا جن کے کمانڈر ان چیف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. شام کے وقت فرمایا کون ہے جو آج ہماری پہرے داری کرے؟ کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی پہرے داری کرے؟ تو انصاری نوجوان کھڑے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دے. دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی. آپ اس میں کہنے لگے بھی آتی رات تو جاگی ہو آتی رات میں جاگوں گا. ایک سو گیا جس کے جاگنے کا نمبر آیا اس نے کہا خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ؟ میں اللہ پاک کی حضور میں نماز کی نیت باندھ لوں قرآن پاک کی تلاوت کروں مجھے کچھ ملے گا. یوں ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیسی نماز پڑھتے تھے صحابی نے نیت باندھی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے. اللہ کے حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے. دشمن کی طرف سے تیر آیا نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا پیٹھ میں پیوست ہو گیا. دوسرا تیر آیا پشت میں پیوست ہو گیا. تیسرا تیر آیا کمر میں لگا. اسے کوئی پتہ نہیں کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے. خون نکلا خون بہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا. وہ ایک ساتھی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلی شور میں جایا رے نماز ختم کر دے پہرے داری میں خلل واقع ہے. دشمن حملہ نہ کر دے حضور ناراض ہو جائے. اے ان کو کتنا خیال تھا کہ اگر حضور ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے. یہ لوگ تو حضور کی ناراضگی اور راضی کی اتنی پرواہ کرتے تھے. سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی حضور کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا. اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر صحابی کا دم نکل گیا رویا. ساتھیوں سے کہنے لگا او لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے اور اگر اس حالت میں میری موت آ گئی حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. لوگوں میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا؟ صحابہ نے بتایا یہ جو تم نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا. لوگ اچھا گھر گیا گھر جا کر وہ کپڑے اتارے. چولہے میں آگ جل رہی تھی آگ میں جھونک دیے وہ کپڑے جلا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کپڑے پہن کر آیا تو سلام کیا تو جواب ملا. نہ حضور نے پوچھا نہ اس نے بتایا. ہم جیسا ہوتا اصل تو مقدر کہاں کہ تیری آنکھ ہو اور کالی کملی والے کا دیدار ہو. کہاں تمہارے مقدر؟ ارے آج تمہیں درود پاک پڑھنا نصیب نہیں. کبھی بادشاہ پڑھا کرتے تھے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں عرب کے فلسطین شام مصر میں. ہر جمعرات کو بادشاہ وقت 1000 درود پاک پڑھے بغیر کبھی سوتا نہیں. 1000 مرتبہ کبھی بادشاہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. اور آج تم ملازموں اور مزدوروں کو حضور کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں. بس تمہیں تو لڑائی ملی ہوئی ہے کہ جی فلانا صلاۃ نہیں پڑھتا. بہت گناہگار آدمی ہے صلاۃ نہیں پڑھتا. کبھی نہیں پڑھتا کہ نماز سے پہلے نہیں پڑھتا اور تو ساری عمر میں کبھی نہیں پڑھتا. تو گناہگار نہیں. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی جب کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے فرشتوں کا ایک گروہ فرشتوں کی ایک جماعت فرشتوں کا ایک طبقہ مقرر ہے. فرمایا حضور نے
ادھر اس کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے مجھ پہ میرے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے، فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے تو وہ کپڑے اتار دیے ہیں، جلا دیے۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، ارے ان سرخ کپڑوں کو تم نے کیا کیا؟ عرض کیا میرے آقا میں نے وہ سارے کپڑے اسی وقت چولہے میں رکھ کر جلا دیے۔ عشق دیکھو صحابہ کا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے نہ تھے، کسی کو دے دیے ہوتے، کسی مائی کے کام آ جاتے، بہو بیٹی کے کام آ جاتے، ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کا جواب سنو اور میں بھی سنتا ہوں اور کہتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ندامت کے دریا میں ڈوب کے مر جائیں۔ صحابی کہتا ہے او کالی کملی والے، او اللہ کے محبوب، او میرے آقا، جس چیز کو آپ دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمائے اس کو دوسری مرتبہ دیکھنا میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی۔ اگر میں گھر والوں میں سے کسی کو دے دیتا تو دیکھنے میں تو آ ہی جاتے، حضور کی ناپسندیدہ شے میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، تیر لگے، لہو بہ کر صحابی کے نیچے پہنچا، اس نے شور کیا تو صحابی نے نماز ختم کی، کہنے لگا سلام پھیرنے کے بعد اب میری کمر میں مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری کمر میں تیر لگا، تالا کھینچ کے نکال دوں کہ ہاں، نکالنے لگا، جس کو لگے ہوئے ہیں کہنے لگا یار اب تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کروں میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، میں پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا، میری جان کا قیمہ بنا دینا، مجھے پتہ نہ چلے گا۔ تیر نکالے صحابی کو پتہ بھی نہیں چلے، ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے سیکھی۔ تو بات یہ تھی کہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے دشمن کو پکڑا، 3 دن تک کبھی ہوش آتا تھا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوش آیا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور فرمایا بیٹے میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ ابا جی جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا، آپ حکم دیں، جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں، خنجر لگے ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، لہو بہ رہا ہے۔ فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے، ایک وصیت میری سن نور نظر، پورا کرنا تو میرے پسر۔ او میرے بیٹے میری ایک وصیت سن لے، میری ایک آخری بات سن لے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے فضل فرزندی، میری اس بات کو پورا کرنا۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، او میرے جگر کے ٹکڑے، میری ایک بات، عمر تمہیں آخر سلام۔ او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ، ایک خیرات مانگو، اللہ
اللہ کے نام پہ بھیک مانگو، اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے، اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ کا آخری مرض ہے، وقت بالکل قریب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے سودا، اے فلانی، تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ ارے حضور اجازت لے رہی ہیں، اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے۔ حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہے۔ اللہ میاں کو اس حجرے پہ اتنا پیار آیا جہاں پر ہزاروں مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کروڑوں مبارک ہو، تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور دفن ہوئے، وہیں قبر مبارک بنی اور گنبد خضرا بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی، او لوگو میرا جنازہ اٹھا کر مدنی کریم کے دربار میں لے جانا اور بلند آواز سے کہنا، او اللہ کے پاک پیغمبر یہ صدیق ہے، اگر اجازت ہو تو تمہارے قریب دفن کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علماء کرام نے لکھا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، دیر نہ کرو، حبیب سے حبیب کو ملا دو۔ ایک تیسری قبر کی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہے، میرا پیارا شوہر موجود ہے، میرا ابا موجود ہے، میں بھی اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی، نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، نبی کے قدم ہوں گے، میرا سر ہوگا، میری سعادت بنے گی، خوش بختی بنے گی۔ تو جہان میں اللہ نے مجھے 4 چاند لگائے، پھر بھی اللہ پاک مجھے ان اکرم اپنی عطایات سے نواز دے گا۔ فاروق اعظم وہی مانگ رہے ہیں، میرے بیٹے جاؤ اور جا کے عائشہ صدیقہ سے بھیک مانگ کے آؤ۔ اے میرے بیٹے حضرت عائشہ کو جا کے میرا آخری سلام کہو اور یہ کہو، ہے چھپا منہ کفن آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ وہ فاروق اعظم جو زمین پہ کوڑا مارے، زلزلے کے وقت میں زمین ساکن ہو گئی، حضور فرماتے ہیں جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ سے نہیں گزر سکتا۔ آج اس عمر کا آخری وقت ہے جس کو آقا دو عالم نے اللہ میاں کے حضور میں دامن پھیلا کے، چولی پھیلا کے مانگ کے لیا تھا۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ اجازت مانگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جا کر کے یوں کہنا کہ عائشہ وہ قبر مبارک کی جو جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ ایسا صدیقہ تیرا اللہ بھلا کرے گا، میں نے بہت بڑی بھیک مانگی ہے، اللہ میاں تیرا تجھے اس کی جزائے خیر دے گا۔ عمر فاروق
تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، نہ گنبد خضرا بن سکتا ہے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ مل سکتی ہے، اور کوئی مانگتا تو میں نہ دیتی. میرے محبوب نے جس کو اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہو، عمر فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسی چیز کا صدقہ بڑا مشکل ہے. آج تم اگر مسجد میں 2 روپے ڈالتے ہو، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو اللہ پاک کاروبار میں برکت دیں گے. اور اگر آج کسی محتاج کو کھلاتے ہو، کسی نام پر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہو، تمہیں امید ہے اللہ پاک اور برکت عطا فرمائیں گے. ایک کا بدلہ 10 سے دیں گے، 70 سے دیں گے، 700 تک عطا فرمائیں گے. اللہ میاں قادر ہے، جتنا وہ چاہے دے، جتنا خلوص دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے، نہ گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی جگہ ملے، مل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ وہ جگہ بڑی اونچی ہے. کہتی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، الفاظ ہو بیاں کیسے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے. اللہ میاں سب کو نصیب کرے. چاہو حرم نبوی میں ادھر ریاض الجنہ، ادھر گنبد خضرا، ادھر چاروں طرف کبوتروں کی چہل پہل، ادھر عشاق کا گروہ، دیوانے مستانے سلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، اور حالت یہ کہتا ہے منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے. جب کس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اور کہتا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انبار نظر آئے. اللہ پاک جسے نوازی بڑا کچھ مل جاتا ہے. عائشہ صدیقہ نے جواب دیا او عبداللہ، جا کے عمر کو میرا سلام کہو اور کہو میں نے اپنی قبر کی جگہ صدقہ کر دی، میں نے خیرات کر دی، میں تجھے جواب نہیں دے. چنانچہ عائشہ صدیقہ کا جواب لے کر حضرت عبداللہ ہے. صحابی کہتا ہے فاروق اعظم او عبداللہ، جب تک مجھے اٹھا کے نہ بٹھاؤ مجھے جواب نہ سنانا. اماں کا جواب لیتے لیتے سننا بے ادبی ہے، بے ادبی ہو جائے گی. مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے بٹھایا اور جواب سنایا. اے خوف خدا ہو تو ایسا ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے الحمدللہ اللہ نے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. پر اے لوگوں، جب میرا دم نکل جائے، میری روح پرواز کر جائے، جب مجھے غسل دے چکو، کفن پہنا چکو، میرے جنازے کو اٹھا کر پھر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، پھر اجازت مانگنا. کئی دنیا کے لوگ یہ نہ کہے جواب کیسے دیتی تھی فاروق اعظم کی حکومت تھی. میرے جنازے کو لے کے جانا عائشہ صدیقہ کے دروازے، اور پھر پوچھنا، اجازت مانگنا. نہ میری حکومت ہو، نہ میرا دبدبا ہو، نہ میرا اقتدار ہو. اس وقت اگر حضرت عائشہ پھر دوبارہ اجازت دے دیں تو مجھے گنبد خضرا میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. کتنی اچھی جگہ کے لیے بھی کتنا احتیاط ہے. ہمارے یہاں تو جمعے کے دن لوگ کچھ کمانے آتے ہیں، بعض ساتھی کچھ کھو کے چلے جاتے ہیں. سلام پھیرا
اور پرواہ نہیں کہ میں نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے گزرنے میں کتنا بڑا عذاب ہے، ہم 40 برس تک کھڑے رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ آج لوگ پرواہ نہیں کرتے، سنتیں پڑھی جا رہی ہیں اور پڑھنے والوں کو بھی خیال چاہیے کہ وہ آگے ہو کر کے پڑھتے رہے۔ یہاں پر فاروق اعظم کو قبر کے بارے میں کتنا فکر ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے گنبد خضرا میں دفن ہونے کا شوق ضرور ہے، شوق ہے، لیکن دنیا کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ فرمایا جب میں مردہ بن جاؤں مجھے اس دروازے پہ لے جانا۔ چنانچہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا کر لے جایا گیا اور ایسا صدیقہ سے پھر اجازت مانگی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے اجازت دے دی تو ایسا صدیقہ کے حجرے میں فاروق اعظم کو بھی حضور کے بغل میں دفن کر دیا۔ تقویٰ دیکھو، ایسا صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ ایسا پہلے تو حجرے میں روز جایا کرتی تھی، اب تو مدت ہو گئے گنبد خضرا میں جاتی ہی نہیں۔ جواب سنو اور ہاں گھر میں جا کر عورتوں کو سناؤ۔ فرمانے لگی پہلے صرف میرا ابا تھا، میرے خامن تھے، اس لیے چلی جایا کرتی تھی، اب غیر محرم فاروق اعظم آ کے دفن ہو گئے، بڑی غیرت والا صحابی ہے، اب مجھے قبرستان میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسا صدیقہ اپنے حجرے میں نہیں جاتی فاروق اعظم کے دفن کے بعد۔ اور پاکستانی مسلمان اور مومنات کچاوے لدے ہوئے ہیں، موٹریں بھری ہوئی ہیں، سرخی پاؤڈر کیا ہوا ہے، پیر دی جاتے مہنگی پہ یہ سلام بھرن واسطے، ادھی ولدی نہیں، ادھی جیڑی سلام بھرن ویندی ہے نا اٹھائیں گم تھی ویندن واپس یہ جو سلام بھریں گے پکا سلام۔ میلہ، تماشا، تھیٹر، سینما، بدماشی اور نام اللہ والے، اس کا میلہ ہے۔ شاہ رخ عالم رحمہ اللہ کے میلے کے جاتے پے ہیں، شاہ بہاول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے میلے کے جاتے پے ہیں، سخی سرور کا میلہ، او پان بچہ دو ٹکڑے، اور پوچھو نا تم کون ہو؟ مسلمین کی جماعت۔ مسلمان یوں کرتا ہے، مسلمان اتنا بے غیرت اور اتنا بے حیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے نچاتا پھرے، ایسا قبروں میں نہیں جاتی۔ تمہاری ماں کہتی ہے کہ عمر آ کے دفن ہو گئے لہذا میں اب قبرستان میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا، لیکن صاحب ہمارے یہاں تو جانا پڑے گا۔ بتا دو دیا کسی نے، دروازے کو چاٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، کبھی مسجد کی چوکھٹ کو بھی چاٹا، کبھی اللہ کے دربار میں بھی آ کے کھڑے ہوئے، نہیں، ضرورت ہی نہیں اس بات کی، 5 وقتہ بغاوت ہے۔ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اپنے اندر 10 نشانیاں پیدا کرو، مسلمان بنو، مرد اور مسلمان بنے عورتیں، مرنے سے پہلے پہلے جب مسلمان بن جاؤ گے پھر مزہ۔ ارے مرنا تو وہ مزیدار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا مبارک ہے وہ مرنا، 500 فرشتوں کا جتھا، 500 فرشتوں کا مجمع اس روح کا کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے، 500 فرشتے اس کی روح کا انتظار کرتے ہیں، اب یہ نکلے گی کون؟ وہ روح، وہ آدمی جس نے شرک نہ کیا ہو، جس نے بدعت کبھی نہ کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا میرے بیٹے 4 چیزوں کا تجھے حکم دیتا ہوں، 2 کیا کر اور 2 نہ کیا کر، کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلے فرمایا میرے بیٹے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے زمانے کا کلمہ ہے، اور ان کا تھا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، اور میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پر، اللہ پر یقین کر، اس کے سوا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، پرستش کے قابل کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، عبادت کے قابل کوئی نہیں، بیٹا دینے والا کوئی نہیں، مال دینے والا کوئی نہیں، بادشاہ دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔
کون ہے جو اس کے سوا اتنا بڑا کام کرے کہ آدمی ایک اور کبھی اس کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے اور کبھی پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر بڑا بے نیاز کون کر سکتا ہے اس کی ذات کی؟ شام کو شہنشاہ، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج فقیر۔ اللہ اکبر۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور دوسرا پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کیا کر۔ اور فرمایا دو کام نہ کرنے کے ہو میرے بیٹے، ایک شرک نہ کیا کر، ایک تکبر نہ کیا کر۔ یہ دونوں بیماری جو ہے بڑی مہلک ہے۔ شرک سے آدمی توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اچھا جان کے کرتا ہے، عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے تکبر بری سے، مال کا تکبر، چاند کا تکبر، جمال کا تکبر، خوبصورتی اور حسن کا تکبر، اپنے علم اور عبادت کا غرور، ساری چیزیں حرام، بلکہ اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ہی کرا۔ یوں سوچا کرو یہ جتنے بندے جمعے میں آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے بڑا ان میں کوئی بھی گناہگار نہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ عرفات میں کئی لاکھ کا مجمع ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اے اللہ ان کئی لاکھ آدمیوں کو میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے محروم نہ کر دے، مجھ سے بڑا اس سارے مجمع میں کوئی گناہگار نہیں۔ فضیل بن عیاض کی داڑھیں نکل گئی، عرفات میں رو، اور جس بزرگ کو دیکھا وہی کہتا ہے کہ میرے گناہوں کی شامت ہے، میری وجہ سے عذاب آیا۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے، ہم دوسروں کہتے تیری وجہ سے عذاب آیا، تیری وجہ سے دکھ آیا، تیری وجہ سے پریشانی آئی، وہ کہتے تھے میری وجہ سے، بس یہ فرق ہے اللہ والوں میں اور حق۔ تو تکبر بری ہے، شرک بہت بڑی لعنت ہے، بدعات ایک مستقل تباہ کاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی غلامی اور حضور کی غلامی بہت بڑی دولت ہے، اس لیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اور میرے بندو مرنے سے پہلے مسلمان بن کے، تاکہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر تیری روح کو لینے کے لیے 500 فرشتوں کی جماعت چلے، پھر تو ہے بتا۔ اور آواز آئے قیل ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو، اور وہ خود بھی کہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ خود مرنے والا کہتا ہے مبارک ہو لوگوں، میں عزت والا بن گیا، اللہ کے دین کے لیے میں نے مار کھائی، میں عزت والا ہو کے دنیا سے گیا۔ تو بھائی کسی سے پوچھنے کی اور کسی سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں، خود بخود اپنے اندر غور کرو، آیا میں مسلمان ہوں کہ نہیں، مسلمانوں والی نشانیاں مجھ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں، اگر پائی جائے تو کامیاب ہی کامیاب ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو تباہی تباہی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو مرنے سے پہلے سچا مسلمان، پکا دیندار بنائے، پکا نمازی بنائے، اور ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي امي الهاشمي وعلى اله واصحابه وبررة الكرام۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہمیں معاف فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ بعض ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے غلط موسم اور غلط ہوا کی وجہ سے کھیتیوں میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، دعا کر دو اللہ پاک سب کے باغوں میں، سبزیوں میں، ترکاریوں میں صحت دے، اور جو بیماریاں آ رہی ہیں اللہ پاک ان کو دور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے مرد عورت تیری حضور میں جھولی پھیلائے بیٹھے، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر، یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب کر دے، یا اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بڑے اور بزرگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.